اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے ہی تھے، کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہیں پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی، ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی۔ اللہمہ، او نو، برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی، اللہمہ جعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیا۔ وفی بصری نوراً وفی سمعی نورا، اور میری بصارت و سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار کی طرح سے وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی اور میرے دائیں اور میرے بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پہ رکھے۔ وہ بالآخر برابر والوں کی چھت پہ اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقین سی پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے پار ایس پی ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ جھٹکی، یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر آدھی فراری تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کی فصوں میں ایسی کھوئی کہ ہوش نہ رہا۔ اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے گنگنا رہی تھی، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل رنگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی، اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چپ چاپ کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اس طرح مگن سی تھی، اور میری زبان و اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پہ نگاہ پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے جانا چاہیے، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو باہر آواز جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکتا نظر آیا۔ اس نے جھٹ پٹ کر وہ اتارا۔ وہ سیاہ جارجٹ کا لبادہ تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا۔ وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کلتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا، اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اے اللہ مجھے نور عطا کر، وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی۔ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا۔ شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پر اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم، کون؟ چوکنی سی آواز اس کے گپ میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پڑھ کے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی، بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائیں نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی دو قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں، جن کی رنگت سنہرے پکراج کی سی تھی، گولڈن کرسٹل۔ یہ لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا، اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں، وہ بھوری سنہری آنکھیں تھیں جو شناسا تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نئی ہیں، یہ نیو کمر ہیں۔
اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں ہی آئی ہوں، نیو کمر، اوپر تو آ گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز 3rd فلور پہ ہی ہیں نا؟ پھر نیچے اور آؤ، آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی۔ یقیناً وہ خود سے یہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے پریئر ہال میں ہی جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ کھول کر آگے بڑھ گئی تو محمد بھی متذبذب سی پیچھے سے بولی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پائنچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبایا ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پہ سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کی اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یک ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی، بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج کر نیم تاریک زینے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھس گئے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتہ نے دیوار پہ ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ چھت گیر فانوس اور اسپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھیں۔ ہال 6 اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہا تھا۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پہ بیٹھی اور جھک کر ٹوٹنی کھول دی۔ فواد اور وہ ایس پی محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس۔ کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سارے عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آنے لگی۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پہ ایک بڑا سا اسٹیج بنا تھا، درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی، ایک طرف فاصلے پہ ڈائز بھی رکھا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پہ بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا، اس پہ وہ سرسری نگاہ ڈالتی ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خوشخط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے کہ اسی پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یکلک چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی۔ لیکن اس آیت کو اتارنے والے کو تو تھا نا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے، یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دوزانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہے تھے۔
کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے۔ محمد: غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تاعزہ پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر، اسے خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ کی مصیبت، خواہ کا ظلم نہیں ہے کیا؟ نہیں، نہیں۔ محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سے بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا نا کہ کسی ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض کے کزن کو کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ، یہ ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے دو زانوں بیٹھی آہستگی و نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنی کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا۔ اس کے ضمیر نے، شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دی فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نا یہ محمل، جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی، اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ، اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والی روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائی کلائی دیکھی، اس پہ ادھمنبل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں فرشتے، میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈھٹائی سے اس نے سیاہ فام لڑکی کو اس مصحف کا واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسے بے رخی تھی۔ ٹی وی پر زاں لفظ کی تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی، آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس پہنچا دیں۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہلکی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئے۔ دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دویم کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سویم میں نے تمہیں صحن پھیلانتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بھوکلا کر اپنے جسم پہ موجود عبائے کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ مجھ سے بات کریں گی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا خوش مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس کی شوق شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بچایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر۔ وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کی کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ کدھر ہے وہ؟